یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غفلوا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی یوم غدیر خم کما غفلوا یوم مشربت ابراہیم. کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان بھول گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غدیر خم کے مقام پر، اسی طرح جیسے مسلمان بھول گئے ہیں اور مسلمانوں نے فراموش کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مکان جو تھا، گھر جو لے کے دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کو ایک باغ تھا کیونکہ مدینہ باغوں کا شہر ہے، تو ان کو ایک باغ میں رکھا تھا. اس باغ کو کہتے تھے مشربت ابراہیم. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی باغ تھا. تو وہاں پہ ایک دن ایک اجتماع ہوا، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ سے خطاب فرمایا، تو مسلمان اس کو بھی بھول گئے جیسے انہوں نے حدیث غدیر کو بھولا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ام ابراہیم یعنی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے، صحابہ ان سے ملنے آئے. فجاء علی علیہ السلام لیدنو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فلم یجد مکانا. حضرت سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام بھی تشریف لائے اور وہاں پہ مجلس میں دیکھا کہ سب صحابہ بیٹھے اور کسی نے جگہ نہیں بنایا، جگہ خالی نہیں کیا ان کے بیٹھنے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا انہم لا یوسعون لعلی علیہ السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی اٹھ نہیں رہا کہ اپنا جگہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو دے دیں، جگہ بنا دیں. تو فرمایا نادا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال کے ساتھ پکارا یا معشر الناس فرجوا لعلی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے لوگوں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے جگہ بناؤ، کم بخت تو کمینو جگہ بناؤ ان کے لیے. ثم اخذ بيده فقعده معه على فراشه. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دست مبارک لیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے پاس، اپنے ساتھ، بالکل ساتھ میں بٹھا دیا. ثم قال، پھر فرمایا یا معشر الناس هؤلاء اہل بیتی، اے لوگو، اے صحابہ، یہ تو میرے اہل بیت ہیں، تستخفون بهم وانا حی بین ظہرانیکم. تم ان کی بے حرمتی کرتے ہو، تمہیں اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں، تمہارے مولا ہیں، تمہارے آقا ہیں، اسلام کو بچانے والے ہیں. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہاں، اور تم جو ہے وہ، میں ابھی زندہ ہوں اور تم ان کے حرمت کا پاس نہیں رکھتے. اما واللہ لئن غبت عنکم فإن اللہ لا یغیب عنکم. مسلمانوں جان لو کہ اگر میں ایک دن مر جاؤں تو اللہ نہیں مرے گا، اللہ زندہ ہے. ان الروح والراحة والرضوان، روح بولتے ہیں عزیزو راحتی کو، روح یعنی آرامش، راحت بھی تو آپ کو پتہ ہی آرامش، رضوان اللہ کی رضا، والبشر والبشارہ، اور اللہ کی بشارت، اللہ کی جانب سے بشارت ہے. بشارت بولتے ہیں خوشخبری کو، بشر بولتے ہیں خوشی اور خوشخبری. والحب والمحبہ، اور اللہ کی محبت، اللہ راضی ہو انسان سے، اللہ نہایت انسان سے دوستی کرے. یہ سب کس کے لیے ہے؟ آرامش، راحت، اللہ کی رضا، خوشی اور خوشخبری، اور حب اور محبت اللہ کی. کس؟ لمن اعتم بعلی وولایتہ وسلم له وللاوصیاء من بعده. اس شخص کے لیے ہے جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا امام مان لے. لمن اعتم بعلی وولایتہ، جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا امام مان لے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، ان کی بادشاہت، ان کی سرداری کو اپنا دین بنا لے. سمجھ میں آئی نا بات؟ وسلم له، اور بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے وہ بالکل سبمیشن بولتے ہیں کس کو؟ کہ بالکل انسان جو ہے ہر لحاظ سے بندہ، ہر لحاظ سے غلام، ہر لحاظ سے کاملاً ان کی تابع ہو. اس کے لیے ہے، اس کا شرط یہ ہے وَلِلْأَوْصِيَاءِ مِن بَعْدِهِ حَقًّا،
اور اور ان کے اوصیاء کے، ان کے بعد جو اوصیاء ہوں گے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، 12ویں امام تک، ٹھیک ہے نا؟ لَأُدْخِلَنَّهُمْ فِي شَفَاعَتِي لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعِي، ایسے افراد جو یہ شرط پہ پورے آئیں گے، میں کیا کروں گا؟ میں ان کو ان کی شفاعت کروں گا. میں ذمہ داری لیتا ہوں، وعدہ دیتا ہوں، میرا پکا وعدہ ہے، سچ وعدہ ہے کہ میں ان کو اپنی شفاعت میں داخل کروں گا، کیونکہ یہ صرف یہی ایسے لوگ ہی میرے ماننے والے ہیں، میرے امتی ہیں. وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو میں اس طرح میری اتباع کریں وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. فرمایا منی، جو اس طرح میری اتباع کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا آقا مان لیں، اپنا سید مان لیں، ان کے سامنے بالکل تسلیم ہو جائیں، اور ان کے بعد جو اوصیاء طاہرین علیہ السلام آئیں گے ان کے سامنے بالکل تسلیم ہوں، تو وہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، وہ مجھ سے ہیں، ہمارے ہیں وہ. مثل جرا فی من اتبع ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا، من اتبعنی فإنہ منی لأنی من ابراہیم وابراہیم منی، دینہ دینی وسنتہ سنتی وفضلہ من فضلی وإنی افضل منہ وفضلی لہ فضل تصدیق. اچھا،